اچھا چوہان صاحب، یہ ابھی جو محسن نقوی صاحب نے ایک پنڈورا باکس کھولا ہے، وہ خود اس سسٹم کا 3.5 سال سے حصہ ہیں اور کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس سسٹم کا وہ حصہ نہ ہوتے اور یہی سسٹم آپریٹ نہ کر رہا ہوتا تو محسن نقوی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ بھی اتنی برق رفتاری سے ترقی نہ کرتے. پہلے ڈائریکٹ نگران چیف منسٹر، پھر اس کے بعد سینیٹر، اور پھر وزیر داخلہ، ساتھ پی سی بی کے چیئرمین، اور اس کے علاوہ وہ کبھی ظاہر داخلہ کی وزارت بھی سنبھالتے ہیں، کبھی تاجروں سے بھی ملتے ہیں، کبھی انٹرنیشنل امور بھی سنبھالتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس جو ڈپلومیسی کے لیے وہ بیرونی امور ہے اس کے لیے بھی وہ کام کرتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی دینا بنتی تھی؟ نہیں، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، یہ محبت کا جناب ایک وبال کھڑا کر دیا ہے ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اوور آل پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ جو اوور آل ایک پارلیمانی سسٹم ہے، یہ کولیپس کر چکا ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کے اندر یہ والا پارلیمانی سسٹم یہ کولیپس ہوا ہے. یہاں پر خاندان ہے، یہاں پر افراد ہیں، افراد پھر جناب آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے 18 سال سے ایک پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں، آپ مجھے بتائیں، ایک 12 کروڑ کے صوبے کے اندر ایک پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اس پارٹی پر ایک خاندان کا کنٹرول ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ موجودہ حکومت کولیپس کر گئی ہے، موجودہ حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے. یہ قطعاً بھی محسن نقوی صاحب کا کہنے کا نہیں تھا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نیا پولیٹیکل سسٹم، صدارتی نظام ہے. میں ذاتی طور پر صدارتی نظام کے حق میں ہوں، میں آپ کو سچی بات ہوں، لیکن اس صدارتی نظام کو پراپر جو انٹرنیشنل لیول پہ یورپ امریکہ کے اندر بھی جہاں پر صدارتی نظام ہے، اس کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ جناب امپلیمنٹ کیا جائے. یہاں پر پولیٹیکل گروہوں کی، پولیٹیکل افراد کی جو حکومت کے ساتھ بلیک میلنگ ہوتی ہے، چیف ایگزیکٹو کے ساتھ بلیک میلنگ ہوتی ہے، وہ ساری ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک ہماگیر انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی نظام بھی چینج کریں، نیچے انتظامی یونٹس نئے بنائیں، اور ایک اچھے طریقے سے سنکرونائز طریقے سے کچھ نئی انوویشن ایسی پولیٹیکل کی جائے کہ جس سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، عوام کے جو مسائل ہیں ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جناب سارٹ آؤٹ ہو. یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا. لوگوں نے کہا جی شہباز شریف کو نااہل قرار دے دیا، موجودہ حکومت کو نااہل قرار دے دیا، جناب آپ نے چارج شیٹ دے دی موجودہ حکومت کو، فوجیوں نے جناب ان کو چارج شیٹ دلوا دی، فیلڈ مارشل نے جناب یہ کر دیا. سب فضول. اصل نا چوہان صاحب ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. وہ دیکھیں زرداری صاحب سے مل کے آئے ہیں، ایک بڑی تابڑ توڑ قسم کے انہوں نے تقریر کر دی. ایک دن بعد ڈی جی آئی ایس پی آر آ رہے ہیں، انہوں نے بھی دبے الفاظ میں ان کے موقف کی سپورٹ کی کہ سسٹم جو ہے نا وہ ناکارہ ہو چکا ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کی یہ ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوالات کے جوابات میں انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا. تو ان ساری چیزوں سے سوالات تو جنم لیتے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب کے حوالے سے میں پنڈی بیٹھا ہوں اسلام آباد، یہاں پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں جناب کہ وہ زرداری صاحب سے پہلے مل کے آئے، مل کے آ کے انہوں نے یہ بات کہی. ایک بات بڑا کلیئر سن رہے ہیں، سمجھتا ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا ریاست کو بلیک میل کر سکتا ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے علیم خان صاحب ہوں، چاہے فیاض چوہان ہو. ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی بلیک میل نہیں کر سکتا ریاست کو، ریاست کے ریٹ کو. یہ بات بڑی کلیئر سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، خصوصاً پاکستان میں. پاکستان کے اندر جب ہم جمہوریت کی ناپاکی کی بات کرتے ہیں نا کہ ناپاک جمہوریت پاکستان کے اندر ہے اور اسی وجہ سے خاندانوں کی وجہ سے، تو ہمیں بڑے سفید بالوں والے لیفٹسٹ سے لے کے رائٹسٹ ہمیں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بر صغیر کا یہ ماحول ہے کہ یہاں پر جماعتوں میں خاندان ہوتے ہیں، خاندانوں میں جماعتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ دیتے ہیں نا مثال. تو بھائی جان یہ بر صغیر نہیں، یہ پاکستان کا جناب مزاج اور طبیعت ہے کہ فوج بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے. کیونکہ پاکستان بریک فسٹ ہے جناب، آپ کا ایک ڈیفینسو گورنمنٹ ہے، ڈیفینسو کنٹری ہے جناب. بانی قائد اعظم کے ہوتے ہوئے جب کشمیر پہ چڑھائی ہو رہی ہے، جب بلوچستان کے اوپر چڑھائی ہو رہی ہے، جب بلوچستان کو کی آدھی ریاستوں کو اور علاقوں کو پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ ان کو اپنے کیپچر کر رہی ہے، تو فرام ڈے فرسٹ سے پاکستان ایک دفاعی ملک ہے. اس میں ڈیول لائن کا ایشو بھی فرام ڈے فرسٹ سے، اس میں بلوچستان کی
انسرجنسی بھی فرام ڈے فرسٹ سے، اس پہ یہ جو ہمارا مشرقی بارڈر ہے اس کے اوپر انڈیا کی بدماشی اور ذلالت بھی ڈے فرسٹ سے. بھائی پاکستان کے اندر فوج بھی جو ہے وہ جمہوریت کا جزو ہے.